महंगा सूट पहना हुआ है और साथ हमने टाई पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। चीप टाई नहीं लेनी, अपने 100-200 रुपए वाली टाई नहीं लेनी। पेन लगाना चाहिए यहाँ पे। नो, नेवर नेवर। लोगो लगा है अरमानी का, मैं दिखाता हूँ बार बार यूं करके कि ये है। कि ये लोगो इसलिए नहीं लगा हुआ, राल्फ लॉरेन ने इसलिए नहीं लगाया हुआ, अरमानी ने इसलिए नहीं लगाया हुआ कि यू शो इट। व्हेन यू लुक एट योर शूज एक्चुअली, तो उसका जो इतना बड़ा मुंह सामने है। सर वो मैं कहूँगा पता नहीं किसने डिजाइन किया है। मुझे अपने सॉक्स को अपने ट्राउजर के साथ, अपने शू के साथ, एट टाइम लोग अपनी शर्ट के साथ भी उसको नहीं सर, दैट्स अ टेरिबल मिस्टेक। हमारे अक्सर डैंड्रफ और मट्टी और ये बहुत विजिबल होती हैं, इसका हाल बताएं कि क्या करने हैं। सर ब्रश इज नॉट गोना डू इट। कि अक्सर हम वो काले सूट पे जो इस्त्री मारने हैं ना, तो एंड चमक निकल दी है। सबसे पहली बात है कि जैकेट जो है ना वो तो आप प्रेस करने की कोशिश भी ना करें घर में। ड्रेसिंग हमारी पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा होता है और कहा जाता है कि आपको इस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए कि आपको कुछ कहना ना पड़े और आपकी ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी को देख के लोग आपके बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट कर लें। और यह भी कहा जाता है कि यू कैन हैव एनीथिंग इन योर लाइफ इफ यू आर ड्रेस्ड अप फॉर दैट एक्चुअली। लेकिन वो ड्रेसअप किस तरह से आपने होना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से आपने बेहतर करना है। हमारे यहां प्रॉब्लम खास तौर पे मर्दों में यह है कि हम महंगे से महंगे ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन हमें सेंस नहीं होती कि हमने उस ड्रेस को कैरी किस तरह से करना है। क्या वो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहे हैं, जिन जगहों पे हम जा रहे हैं उसके लिए वो सूटेड है कि नहीं। और हम वोकला चुके एक ही तरह का ड्रेस पहनते हैं तो बड़ा मोनोटोनस सा एक लाइफस्टाइल जो उसमें रहते हैं। मेरे पास आज एक ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं जिनका बहुत अच्छा एक हमारी सोसाइटी के अंदर रोल है। रोल इसलिए है कि हम मर्दों को उन्होंने काफी बेहतर किया, और खास तौर पे वोकला और जजेस को जब आप बताते हैं कि आपने अपने आप को किस तरीके से बेहतर करना है इन टर्म्स ऑफ द ड्रेसेस, इट्स अ टफ आस्क। यूजुअली हम मशवरा देते हैं, लेते कहां हैं, और जजेस और वोकला कहां सुनते हैं, ये सुना लेते हैं उनको। जो पंजाब जुडिशल एकेडमी है उसके जो ट्रेनी जजेस हैं, रिसेंटली ही डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट लेक्चर ओवर देयर, और जो उसका फीडबैक आया वो इतना जबरदस्त था कि हमें भी ये कहा गया कि प्लीज उनको बुलाएं ताकि तमाम वोकला और जजेस अपने आप को बेहतर करें। मेरे साथ बड़े रिनाउंड इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद साहब मौजूद हैं। हामिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर। इंशाल्लाह वी विल हैव अ ग्रेट सेशन। मुझे ये बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जब भी लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं या वो समझते हैं कि अपने ड्रेसेस पे हमें स्पेंड करना चाहिए, दे स्पेंड मनी बाइंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस। एट टाइम्स वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं रिलेट कर पाते। कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आप पहने वो आपको पहले अपनी शख्सियत का पता होना चाहिए, आपका जो प्रोफेशन है उसका पता होना चाहिए, आपकी जो सोसाइटी के अंदर आपने अपने आप को मूव करना है। यू मस्ट नो एग्जैक्टली कि वेयर डू यू मूव, विच कॉरिडोर्स यू मूव इन। डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? एब्सोल्युटली, जिसे मैं कहता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग, जैसे आपने अलूड किया इवन अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कि आपके जो लिबास है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट यू, इससे पहले कि आप अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, यू हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट यू। तो वो 4-5 चीज़ें हैं जो मैं यू नो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, वो मैं ज़रा आपसे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। सबसे पहली बात है, सून एज यू एंटर इनटू अ रूम, आप अपने बारे में ये बता रहे हैं कि आप किस सोशो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मसलन कि आप एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, या आप फॉर दैट मैटर विलेज से बिलोंग करते हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ऑरा, ये सब कुछ बता रहा होता है। सेकंड, आप कितने को सक्सेसफुल हैं ये बता रहे होते हैं आप। फिर आप कितने कॉन्फिडेंट है आप ये बता रहे होते हैं अपने लिबास से। फिर आप ये बता रहे होते हैं कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। ये सारा अभी वकला की बात नहीं है, एक जनरल बात हो रही है। तो ये सारे वो सब्लिमिनल मैसेजेस हैं जो आप अपनी क्लोथिंग से बता रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कह नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट से आई एम ए वेरी एजुकेटेड पर्सन, यू कैन नॉट से आई एम ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, यू कैन नॉट से बड़ा मुश्किल काम है बंदा अपनी तारीफ करे। ठीक ठीक, बट यू हैव टू से इट। हाउ यू कैन से, आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है, दैट्स योर यू नो हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो एक बात ये है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं राइट एट द आउटसेट जो है वो यू नो बिकॉज आई स्पीक टू जुडिशल अकेडमी, वहाँ पे जजेस से मेरी कई सेशंस हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा ना डिस्क्लेमर है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, देन वी गेट इनटू निटी ग्रिटी ऑफ इट। के
اچھا کیسے لگنا ہے, پرسنالٹی کے مطابق سوٹ کیسے کرنا ہے, ساری کلودنگ اینڈ آل دیٹ. وہ سر یہ ہے کہ ججز کے ساتھ جو میری بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں, اور اینڈ رائٹفلی سو, کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیرینس از ویری امپورٹنٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ اسکل سیٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, وچ آئی ٹوٹلی اگری. اس کے بغیر ڈریسنگ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. سو آئی ووڈ سے کہ یو ہیو ٹو ہیو دوز, دیٹس دا پری ریکوزٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے بعد ڈریسنگ کی امپورٹنس کیا ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اٹرنی کے لیے ہم بات کرتے ہیں, ایک لائر کے لیے بات کرتے ہیں, اگر وہ سکسیزفل ہے سر تو اسے سکسیزفل لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ بالکل لگنا چاہیے. اگر وہ نالجبل ہے تو اسے لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ اف ہی ڈزنٹ لک نالجبل, وہ کہتے ہیں نا پکچر ورڈ میچ نہیں کرتے. جب پکچر ورڈ میچ نہیں کرتے تو ڈسکنیکٹ کریٹ ہوتا ہے, جب ڈسکنیکٹ کریٹ ہوتا ہے ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. سو دیٹس another تھنگ. پھر اس کے بعد کمپیٹنٹ لگنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یار اسمارٹ لوئر ہونا چاہیے, اسمارٹ اٹرنی ہونا چاہیے. تو اسمارٹ اگر آپ لگتے نہیں ہیں ساتھ میں, ٹھیک ہے. مجھے محمد بھائی میں ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ لیٹس ٹیک دی کیسز آف دا ججز, کہ وہ جب کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے روب اپنا پہنا ہوا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایک جج کا امپریشن, ایک تو اس کی اتھارٹی ہے, نالج ہے, اس نے فیصلے دینے ہیں, لیکن اس کا کمفرٹ لیول ایک وکیل کے ساتھ جو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے کورٹ روم میں موجود ہوتا ہے, ڈریس اس میں کیسے رول ادا کر سکتا ہے؟ مطلب لائک کس طریقے سے ایک آپ کے درمیان وہ کنیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ڈائنامکس کو دیکھیں. اچھا یہ میں ایگزامپل بھی دیتا ہوں, I'm glad you asked me that. ڈائنامکس یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا جو فٹنگ ہے, جو آپ کی سوٹ کی فٹنگ ہے, وہ فٹنگ امیکولیٹ نہیں ہے. آپ کا باڈی پاسچر ٹھیک نہیں ہے, بیکاز آبویسلی وین یو ڈونٹ لک دیٹ گریٹ, یو ڈونٹ آپ کا پاسچر ایک دم سے وہ پاسچر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اینڈ ایک جو ہے وہ پاور اٹرنی آتا ہے باہر سے, جو پلینٹف کے لیے آ رہا ہے. اب اس کو دیکھیں کیسے آ رہا ہے. وہ اس نے ارمانی کا سوٹ پہنا ہوا ہے, ہی از ویری نائسلی ڈریس, اس نے ڈارک گلاسز پہنے ہوئے ہیں, 4 اس کے انٹراج کے ساتھ انٹر ہوتا ہے. سو ہی از گاٹ پریزنس. تو آل آف اے سڈن آپ جج ہیں, ٹھیک ہے, آپ جج ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, یو ہیو دا پینسل, یو ہیو دا پین, یو کین رائٹ دا ڈیسیجن. لیکن وہ آ کے ایک دم سے کورٹ میں رول تو آپ کو کرنا چاہیے نا. اینڈ آل آف اے سڈن وہ اس اورا کے ساتھ آتا ہے, اس پرسنالٹی کے ساتھ آتا ہے, تو آل آف اے سڈن ڈائنامک چینج ہو جاتا ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جج کا ایک اورا ہونا چاہیے, سر, لگنا چاہیے کہ جج جو ہے, ضروری نہیں کہ اس نے بھی ارمانی کا سوٹ پہنا ہو اور ہمارے وکلا کی طرح یہاں پہ ٹیگ لگا دکھا رہا ہو میں نے ارمانی کا پہنا, لیکن ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ ہیو اے پریزنس اوور دیئر, کہ آپ کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے, جو آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے, اٹ شوڈ لک امیکولیٹ. ہمارے یہاں پہ رول ماڈل اگر ہم وکلا اور ججز کے حوالے سے دیکھیں تو جو فیشن آئیکن پاکستان میں ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. قائد اعظم ہیں, قائد اعظم کی پرسنالٹی اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے انہوں نے اپنی ڈریسنگ کو کیری کیا اور ڈریسنگ سے جو امپیکٹ چھوڑا وہ بڑا زبردست تھا. لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. جج کی سٹیٹمنٹ اور وکیل کی پریزنس اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی پرسنالٹی رول ماڈل بھی ہوتی ہے اپنے جونیئرز اور کلیگ کے لیے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ ایگزیکٹلی. میں بلکہ اس کے جو سبلیمنل میسج جو ججز کو دینے چاہیے, ہم اس کی بات کچھ کر لیتے ہیں. سب سے پہلی اتھارٹی. اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, پاور نہیں ہے, آئی مین یو ہیو دا پاور, بائی کانسٹیٹیوشن یو ہیو دا پاور, لیکن ڈو یو لک پاورفل؟ بالکل ٹھیک. آپ اتھارٹی ہے آپ کے پاس, بٹ یو لک اتھارٹیٹیو. کیونکہ ہم تو لک کی بات کریں, ڈریسنگ کی بات کریں. اور تیسری بات آبویسلی یہ ہے کہ آپ کتنے کمپیٹنٹ لگتے ہیں, کتنے نالجبل لگتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. لیٹس سے آپ نے کھلا سا کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ کے شولڈر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے بہت ٹائٹ پہنا ہوا ہے, یا آپ کی جو کالر ہے یا بہت ٹائٹ ہے یا بہت کھلا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی جو کالر ہے وہ کرنٹ نہیں ہے, ماڈرن نہیں ہے, اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, پرانے اسٹائل کا کالر پہنا ہوا ہے, پرانے اسٹائل کے آپ نے لیپیل پہنے ہوئے ہیں. تو آج کل کے وقت میں آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر سکیں گے. دے آر گونا بی اٹرنیز, دے گونا بی ویری ویری ویل ڈریسڈ, دے گونا کم ان ٹو یور کورٹ روم, اینڈ دین if you look like that, you're a judge and you look like that, and then they are gonna try to rule the court. And that's the dynamics of it. ٹھیک. اچھا مجھے وکلا کے بارے میں, ججز کی ہم نے بات کر لی, وکلا کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا یونیفارم جو ہے اس میں ایک کلر ہے, ہم بلیک کلر پہنتے ہیں, لیکن ایٹ ٹائم حامد صاحب مجھے یہ بتائیں, میں تمام وکلا کو یہ کہتا ہوں کہ بلیک کے اندر ملٹیپل شیڈز ہیں. ضروری نہیں کہ ایک بہت جیٹ بلیک آپ کو رنگ سوٹ کرتا ہو, آپ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پہنے, اور پھر آپ کی ڈریسنگ جو ہے
یہ ایک کمپلیٹ ریسیپی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوٹ بہت اچھا ہو اور آپ کا ٹراؤزر جو ہے بالکل آؤٹ آف شیپ ہو, یا آپ کا کوٹ آؤٹ آف شیپ ہو, آپ کی ٹائی ٹھیک نہ ہو, آپ کی شرٹ ٹھیک نہ ہو. ڈو یو تھنک کہ وکلاء کو انسپائٹ کہ آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں, آپ تھوڑا سا ڈریسنگ پہ فوکس کرنی چاہیے؟ بہت کمی نظر آتی ہے, ہمیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کو کسی اجڑی سی جگہ پہ آ گئے جب کورٹ روم میں جاتے ہیں. اچھا, اس پہلے ذرا پرنسپلس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈریسنگ کے پرنسپلس کیا ہیں. دے اپلائی ٹو ناٹ اونلی وکلاء بٹ ایوری باڈی. ٹھیک, 5 چیزیں ہیں جو مطلب میں نے 5 پیس آف ڈریسنگ ڈیولپ کی ہیں بینگ ان نیو یارک اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. وہ 5 پیس کیا ہیں, اس کا آپ نے الوڈ بھی کیا اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے پرسنالٹی کا سوٹ کرنے چاہیے. سر 5 پیس یہ ہیں کہ پہلی چیز ہے پگمنٹیشن, کلر. جو کلر ہے وہ آپ کے آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہی آپ نے بات کی. یہ کون بتائے گا؟ دیکھیں بڑا مسئلہ ہے نا, ہم ڈینائل میں رہتے ہیں. وہ ہم یہ سمجھتے دنیا کا ہر بندہ اور خاتون, تو ہر خاتون جو ہے وہ حسین ترین اور ہینڈسم ترین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہم مانتے نہیں کہ یہ رنگ ہم پہ سوٹ کرے گا کہ نہیں. ڈو یو تھنک کہ وی نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ اباؤٹ دیٹ, یا کوئی دوسرا بتائے, بیوی بتائے, خامن بتائے؟ سر اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اگر تو آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو ٹیلر کے پاس تو ایسthetic سینس ہے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ ٹیلر کیا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر کیا اچھا لگے گا. تو آپ کو بھی نہیں پتا, اسے بھی نہیں پتا, تو بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی برانڈ کے پاس چلے جاتے ہیں تو برانڈ جو ہے, آئی مین یا دے آر پرووائڈنگ کنوینئنس اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ سروس, لیکن یہ ہے کہ برانڈ جو ہے وہاں پہ جو سیلس پرسن ہے, یہاں پہ جو سیلس گرل ہے, وہ سر میٹرک فیل یا بی اے فیل یا ایف اے فیل, اس کے پاس نہ اورینٹیشن ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ اس کے پاس ٹریننگ ہے. تو آپ یو نو برانڈ, موسٹلی لوگ برانڈ سے خریدتے ہیں, تو وہ برانڈ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھتا. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو سیلس بوائے یا سیلس گرل ہوتی ہے, وہ اس برانڈ کے اندر موجود کسی ایک سوٹ کی بھی خامی نہیں نکال سکتے. اگر 1000 سوٹ ہے تو وہ 1000 ہی آپ پہ فٹ, آپ کسی پہ ہاتھ رکھ لیں وہ کہیں گے اوہ زبردست. سر میں یہی کہنے لگا تھا, made it for you, you look like $1 million. They are meant to sell those things instead کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں. بلکہ میں سر اس کا پروف آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ بھی you know you have been exposed to brands and everybody you know listening, اور جو ہماری آڈینس سن رہی ہے, آج تک کبھی کسی برانڈ نے یا سیلس پرسن نے آپ سے یہ پوچھا ہو سجیسٹ کرنے سے پہلے کہ what do you do for living, what do you, پروفیشن کیا ہے, پروفیشن نہیں, تو وہی ہے کہ جہاں پہ ہاتھ لگا سر بنی آپ کے لیے, تو برانڈ از آؤٹ. اس کے بعد آپ ڈیزائنرز ہیں جو یو نو پر سے ڈیزائنر جو ہیں سر, ان کا فوکس جو ہے وہ پروفیشنل مین اور ویمن پہ نہیں ہے. ان کا فوکس تو ہے کہ وہ آپ کے لیے یو نو کسی اوکیزن وغیرہ کے لیے اینڈ آل دیٹ دے ڈو دیٹ. تو پھر آپ کے پاس چوائس کیا ہے, ویڈنگ ڈریسز ہیں. تو سر میرے جیسے کنسلٹنٹ جو ہیں اب پاکستان میں آنا شروع ہوئے ہیں. I mean right now I'm the only guy in town. It's a blessing to have you around. اور میں سر اس کو لے کے چل سکتا ہوں, تو چل رہا ہوں. تو میں وہ 5 چیزیں بتانا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کلر, تو کلر از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ نے کہا شیڈز آف کلرس ہیں. اب وائٹ میں بھی سر دیکھیں, وائٹ میں کتنے کلرس ہیں. وائٹ میں برائٹ وائٹ ہے, برائٹ وائٹ, اس کے بعد اس میں ڈل وائٹ ہے, پھر اس کے بعد ایگ شیل ہے, پھر اس کے بعد آئیوری ہے, پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے یو نو ایکرو کلر ہے جیسے بوسکی ٹائپ ہے. یہ سارے وائٹ کی ویریشن ہے. تو ناؤ وی ہیو ٹو ڈٹرمن, اب لیٹس سے آپ نارتھ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے پی سے ہیں, چترال سے ہیں, یو ہیو اے یورپین کائنڈ آف کلریشن, تو آبویسلی برائٹ وائٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. بلکہ میں ایک اسٹوری شارٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں when I met president of Bar Association of New York, مجھے you know I got an opportunity to meet with him. تو جب میں نے ان کو دیکھا, جب ان کے آفس میں گیا, he was impeccably dressed. I mean Armani کا سوٹ پہنا ہوا تھا, Italian شرٹ تھی, Hermes کی ٹائی تھی, Barleys کے شوز تھے. And anyway you know he very graciously met me. لیکن ایک بات ہے, جو ہی میں you know the first sentence he said, I'm very happy that you're here, but you have 1 minute to tell me what you have to tell me. سر 1 منٹ میں بتا کیا بتا سکتا ہے. کیا میں اگر یہی کویشچن آپ سے کروں کہ 1 minute to tell somebody, تو کیا. اچھا میں آپ کو بڑی I knew that I'm a New Yorker, I knew that he meant it, کہ اگر میں اسے کوئی سبسٹینشیل چیز نہیں بتاتا ہوں 1 منٹ میں, he's gonna show me the door کہ یار میری نیکسٹ میٹنگ ہے. تو میں نے سر 1 منٹ میں کیا کیا, میں نے ان کو as soon as they entered I processed him because that's my business and I look at what he's wearing. میں نے کہا سر in 1 minute I can tell you one thing, this white shirt is not good for you. اچھا جو وائٹ انہوں نے پہنی تھی, برائٹ وائٹ پہنی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگے, حامد میں ڈو یو نو ہو آئی ایم, آر یو ڈرنک, آر یو اسموکنگ, ڈو یو نو واٹ مائی پروفیشن از, آئی مین ہیو یو ڈن سم ریسرچ بفور کمنگ. میں کہتا سر آئی نو ہو یو آر, اینڈ سو واٹس رانگ ود مائی وائٹ شرٹ, ہی سیڈ. تو میں نے کہا لیٹ می ٹیل یو واٹس رانگ ود یور وائٹ شرٹ. میں نے کہا اٹس اوور پاورنگ یو. اب کلریشن کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں اب ان کی کلریشن میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں, وائٹ واز اوور پاورنگ ہے. He had the most pinkish skin, light pinkish skin.
آئی براؤز اتنے تھے براؤن تھے, لائٹسٹ آئی براؤن دیٹ آئی ایور سین. یعنی یہاں بیٹھے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہی رہا آئی براؤز. اچھا اسی طرح لائٹسٹ براؤن تھے, اس کے اوپر وائٹ اسٹاک جیسے میں نے اور آپ نے شرٹ پہنی ہے. تو میں نے کہا سر دس شرٹ از اوور پاورنگ یو. Overpowering me. I mean, what kind of, where did you come from? I mean, nobody used this word in our wardrobe. So, but plain English में बताओ कि मेरी what's wrong with my white shirt? I said कि plain English में सर ये है कि I see the shirt, I don't see you. All right, okay, ٹھیک ہے. अच्छा उसके बाद he got so intrigued, he said, why don't you sit down? You are a very interesting guy. And then the end of the story is I was able to do a complete wardrobe for him. I was able to convince him and then he got open up a lot of opportunities. یہ ہم بھائی یہ بڑی مزے کی بات آپ نے بتائی کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹو کریٹ دیٹ ہارمنی اینڈ بیلنس بٹوین یور پرسنالٹی اینڈ دا ڈریس. کہ ایسا نہ آپ کچھ پہن لیں جو اوور پار کر لے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ بڑے شوخے کلر پہننے میں ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ ڈو یو تھنک کہ ہیونگ لائک جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کا ڈریس جو ہے کہ آپ کیا ہیں, کس سوسائٹی اور اسٹاٹا سے آپ آ رہے ہیں, یہ رنگ برنگی چیزیں جو ہیں یہ تو یہ کیا کن چیزوں کو شوٹ کرتے ہیں؟ It doesn't work. Let me tell you, this professional world میں سر you should look elegant, you should look very classic, you should timeless چیزیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز سر جو میں کہتا ہوں کہ اٹینشن ہے, ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اٹینشن ضرور لیں لیکن ڈسٹریکشن کریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ٹائی بڑی اچھی اس نے بڑی لیکن بڑی لاؤ ٹائی لگائی ہے, تو لوگ کہیں گے او یو نو یو ہیو اے نائس ٹائی. وہ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے, ٹائی لکس گڈ, یو ڈونٹ لک گڈ. ہارمونیس لک ہونی چاہیے سر, لینئر لک ہونی چاہیے. ایک جسے میں کہتا ہوں سر سگنیچر لک. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ایک دن بندہ بڑا اچھا لگتا ہے, دوسرے دن بندہ سم واٹ اچھا لگتا ہے, تیسرے دن بندہ کہتا ہے آر یو دی سیم گائے. نہیں میں وہ آپ کے 5P کی طرف پھر میں آنا چاہتا ہوں, لیکن میں درمیان میں یہ باتیں بڑی مزیدار ہو رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈریسنگ از مور لائک ڈائننگ آؤٹ, ایٹنگ آؤٹ. ایچ ٹائم یو کین ناٹ ایٹ دا سیم فرام دا سیم مینیو. You know, like you have to have a different recipes and different choices and all that. وکلا میں کیا چوائسیز ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں یہ بلیک ٹائی ہے, یہ بلیک کوٹ ہے, یہ اسی طرح ہاؤ کین وی ریئلی کریٹ دیٹ کائنڈ آف وارڈروب جہاں پہ ہمارے پاس چیزیں تو ایک طرح کی ہیں لیکن اسٹل ڈفرینٹ ہیں. سر دیکھیں اس میں اگر ہم آ جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ٹیکسچر کے ساتھ دیکھیں, یہ رائٹ ٹھیک ہے. لیکن ٹیکسچر میں جو ہی آپ ٹیکسچر میں چلے جائیں گے وہ بھی سٹل ٹیکسچر ہو, یہ نا کہ بڑا پروناؤنس ٹیکسچر ہو. آبویسلی دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اینیمل. ایک پلین سوٹ ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹیکسچر ہے. اس طرح ٹائی میں جیسے ابھی آپ کی ٹائی میں ٹیکسچر ہے, آئی لائک دیٹ. یہ مطلب یو سی دس اٹس اے سٹل ٹیکسچر, کوئی بہت پروناؤنس چیز نہیں ہے, دیٹس ویری گڈ. پھر اس کے بعد آپ کی شرٹ ہے, شرٹ میں اگر آپ تھوڑا سا ٹیکسچر شرٹ بھی آپ ڈپینڈنگ آن سر کہ آپ نے کس کو ملنا ہے, اوکیجن کیا ہے. آبویسلی اگر آپ کی سینئر ججز کا میٹنگ ہے آل دیٹ آئی ول ویئر وائٹ پلین وائٹ شرٹ, اس کو میں ٹیکسچر ویکچر نہیں کروں گا. تو اس میں کافی ویریشن ہے وچ وی کین چوز اینڈ دین وی کین پٹ اٹ ٹوگیدر. اچھا مجھے ایک بات میں پھر یہ بڑی مزیدار چونکہ گفتگو ہے, دیکھیں آئی ہیو ریئلائز کہ بعض کا آپ نے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈریس اپ کیا ہوتا ہے اور آپ کسی شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی ایک انسٹنٹ بانڈنگ اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا بھی وہی شوق ہوتا ہے. ایک جج جو کورٹ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور وکیل آ رہا ہے اور اس وکیل نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا, تو دیر از این انسٹنٹ لائکننگ, انسٹنٹ لائک دا جج کین ہی لکس گڈ. اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو, یہ نہیں ہے کہ اس کے بازو جو ہے وہ اندر گھسے ہوئے ہیں یا باہر نکلے ہوئے ہیں. ہی نوز کہ ہی از اے مینرڈ اینڈ اے ڈسپلنڈ پرسن. وہ کہتے ہیں ہی از ون آف مائی کائنڈ, ہی از ون آف مائی کائنڈ ایکچولی. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا گیٹنگ ٹو یور پیز, ایکچولی دو ہم نے تو ایک پی تو ہو گیا پگمنٹیشن کا. سو کلریشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو میں کیا کرتا ہوں جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, اینڈ واٹس مور کمپیٹیبل. اچھا اس میں اچھا لگنے کا مطلب کیا ہے, لیٹس سے اگر آپ نے رائٹ کلرز پہنے ہیں جو آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں آپ کی کمپلیکشن کے ساتھ اینڈ آل دیٹ, دین یو لک گڈ. اچھا لیکن لکنگ گڈ واٹ ڈز اٹ مین؟ وینٹی پرپز کے لیے نہیں ہے. ایکچولی پتہ ہے سر اس میں ایک سائنس ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور ایکچولی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جس دن آپ نے اچھے کلر پہنے ہوتے ہیں آپ کی اسکن گلو کرے گی, اوکے, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ ہوگی, آپ کی جناب مطلب اس میں یو ول لک ویری انرجیٹک. سر کلر جو ہیں وہ موڈ پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی انرجی پہ بھی آپ کی افیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کے یو ول لک مور وائبرنٹ, یو ول لک فل آف لائف, یو لک لائک یو کین گو دیر کانکر دا ورلڈ. اچھا آن دی ادر ہینڈ جب آپ نے کلر رائٹ نہیں پہنے, یعنی کہ آپ اس کے کلرز جو ہیں وہ موسٹ کمپیٹیبل نہیں ہیں, تو آپ کیا لگیں گے, ڈل لگیں گے, آپ لیتھارجک لگیں گے, آپ ٹائرڈ لگیں گے. اب سر امیجن کریں آپ لائر ہیں, آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں یا آپ اپنا کورٹ روم میں جا رہے ہیں, اینڈ یو لک ویری ٹائرڈ اینڈ یو لک ویری لیتھارجک. آن ٹاپ آف دیٹ ہم بھائی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کانفیڈینس ہے ٹو ڈیلیور.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने एक अच्छा सूट पहना हुआ है और मुझे रास्ते में गुजरते हुए कोई एक बंदा कॉम्प्लीमेंट दे देता है कि यू लुक सो गुड, जबरदस्त सूट पहना हुआ है, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल ही डिफरेंट हो जाता है. आई विल डिलीवर अमेजिंगली वेल एक्चुअली. और अगर खुदा खासा मुझे ये कहते हैं क्या बात है ड्राई क्लीन नहीं करवाया आज, मट्टी बड़ी लगी हुई है, यू नो, मेरा कॉन्फिडेंस जो है एकदम नीचे गिर जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को इस तरीके से ड्रेसअप करें कि जहां पे आपका कॉन्फिडेंस, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग कि एक वक्त में अच्छा और एक वक्त में नहीं. इट हैज टू बी गुड ऑल द टाइम. सर ये बाहर निकलने की जो बाद में बात है, जब आप घर में तैयार होते हैं, कैन प्रूव इट टू यू, योर आपकी कंकर विद यू, कि वो ये है कि जिस दिन आप अच्छे लगते हैं, व्हेन यू लुक इन द मिरर, लुक आपके घर में मिरर होना चाहिए, वो फुल व्यू मिरर. बेगम होती है ना मिरर सबके घर में, बताती है अच्छे लगे तो वो तो शी फील जेलस, इनसिक्योर फील करने. वो भी एक बारोमीटर है, वो भी इंपॉर्टेंट बारोमीटर है. लेकिन प्रोफेशनली यू शुड टेक अ लुक एट योरसेल्फ. अच्छा मैं आपको ये यू नो वसूख के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आप अच्छे लगते हैं, यू लुक गुड, यू लुक इन द मिरर, वो खिड़की वाला मिरर नहीं जिसमें आप सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं, फुल व्यू मिरर में आप देखते हैं, यू नो, फुल पैकेज को. The day you look good, you like yourself, you know something, you feel so confident, और confidence आपको शूट करता है through the roof, and then you can go and you can conquer the world with that. तो पहला पॉइंट सर ये कलरेशन. दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब सर मैं फैशन का बंदा हूँ, मैं ट्रेंडी बंदा हूँ, दिस माई एजुकेशन, दिस व्हाट आई डू, बट आई वुड से कि फैशन डज नॉट डिक्टेट कि आपकी स्टाइलिंग कौन सी आपने पहननी है. यानी फैशन को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपने सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेनी जो फैशन में है. तो फिर उसमें जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर सर ये है कि आपकी फिजिक कैसी है. दैट्स द डिसाइडिंग फैक्टर. आप टॉल हैं, आप हैवी हैं, आप शॉर्ट हैं, आप टॉल एंड थिन हैं, आप टॉल एंड हैवी हैं. अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैवी बंदे को. लेट्स से यू आर अ लॉयर एंड यू आर अ हैवी गाय. इंपॉर्टेंट है. देखिए ना हमारे जो वोकला चांदिक दोस्त है बाप जो है, उनका वजन ज्यादा है. एक वजन ज्यादा है, ऊपर से वो अपना पेट छुपाने के लिए इतना खुला कोट पहन लेते हैं कि वो ऐसे लगते हैं टेंट लगता है. अच्छा सर एक वो एक्सट्रीम है. दूसरी एक्सट्रीम मैं आपको बताता हूँ. आई हैव लाइक यंग लॉयर्स, दे विल कम टू मी एंड फॉर सम रीजन दे आर यू नो लार्ज. वो क्या कहते हैं, सर आपको पता है स्लिम फिट चल रही है आज. अच्छा उनको अच्छा ठीक है कि उसको हमने स्लिम फिट बनाया है. अब ये है थोड़ा सा उसको विजुअली हम यू नो थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं. टमी ऑलरेडी बाहर है और टमी और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी, एक्सेंचुएट हो जाएगी. शोल्डर और बड़े हैं, शोल्डर और बड़े हो जाएंगे. उसके बाद जनाब उसकी हिप्स जो ऑलरेडी यू नो लार्ज हैं तो वो ऑलरेडी लार्ज हो जाएंगी. अब इट्स नॉट ए ग्रेट लुक. अच्छा इसी तरह शॉर्ट बंदा है सर. पाकिस्तान में 50 मे बी 60% men are short. Shorts are a 5'6" and under, and I'm sure the lawyers, there are many short lawyers. अच्छा अब शॉर्ट लॉयर है वो जाके रेडीमेड कपड़े खरीद लेता है सूट का. सूट की जैकेट की लेंथ लंबी है तो ऐसे लगता है जैसे अपने डैड के कपड़े पहन के आ गए. सही बात है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा दूसरा है कि अगर वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे अपने छोटे ब्रदर के कपड़े पहन के आ गए. दैट शोज द इंपॉर्टेंस कि आपको जो स्पेसिफिकली अपनी बॉडी है उसके मुताबिक बिल्कुल 100%. हर किसी का बाजू लंबा, उसकी हाइट, उसका फिजिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी फिट के मुताबिक जो है कपड़े. अच्छा सर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है शॉर्ट मैन के लिए वो ये है कि उसकी जो फिटिंग है इट शुड बी इमैकुलेट. अब आप भी टॉल हैं, मैं भी टॉल हूँ. अगर हमारा 1/4 इंच 1/2 इंच बड़ी हुई टी शर्ट की लेंथ डजंट मैटर. अगर ये होता है कोई इट्स नॉट यू नो मतलब ये ऑब्वियस नहीं होगी. नहीं बड़ी तो नहीं होती लेकिन अक्सर छोटी हो जाती है. वो हमारे वो उस लेंथ की नहीं मिलती. वो ऐसे लगता है जैसे कोट के अंदर की आपको शर्ट नजर नहीं. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शर्ट नजर आए नजर आए. तो मेरे कहने का मतलब लेकिन फिर भी जब शॉर्ट होता है ना तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है. तो शॉर्ट के लिए मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट की जो स्टिग्मास हैं, वैसे अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें, शॉर्ट के स्टिग्मास ये हैं कि शुरू में जो बच्चा था तो छोटा छोटा कह के भी उसकी सेल्फ एस्टीम बड़ी लो हुई है, कॉम्प्लेक्सेस उसके हैं. तो अब उसको हमने कैसे पावरफुल दिखाना है, उसे हमने कैसे यू नो दैट ही कैन यू नो हैव ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. तो उसमें यह कि उसकी फिटिंग इमैकुलेट होनी चाहिए. अच्छा एक और बात, जो शॉर्ट आदमी है देखें इस फ्रेम में हम बात करते हैं, जब किसी से बात करें. वैसे जो शॉर्ट हाइट के वकील हैं मैं आपको बताऊं वो बड़े जबरदस्त वकील. पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त वकील और जजेस. नसीम हसन शाह साहब की हाइट काफी कम थी. ही वाज एन इमैकुलेट जज. और फिर वकला में बेशुमार. आई कैन लाइक गिव यू सच अ बिग नंबर ऑफ. नहीं obviously they are very successful in many professions. They are very successful, you know, they have short structure है लेकिन they are very successful. नहीं वकील खास तौर पे बड़े डाढ़े वकील ने छोटे. तो इसका मतलब ये you know they overcome that complex or whatever that. लेकिन क्लोथिंग वाइज हम बात कर रहे हैं कि ये जो फ्रेम है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये पिक्चर फ्रेम इसको मैं कहता हूँ, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो हम बंदे को स्ट्रॉन्ग कर देंगे. ठीक हो गया. ओके तो ये हो गया शॉर्ट के ऊपर बात.
تو باڈی ٹائپس میں آپ نے اپنی میک شیور وہ جو پیس تیسرا پی آپ بتانا چاہ رہے تھے، یہ دوسرا پی فزیک ہو گیا. تیسرا پی بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی اگین آپ نے بات کی کہ پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. رائٹ. آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے؟ تو اس میں دو طرح کی پرسنالٹی ایک بڑی فلیمبوئنٹ ہے, بڑا آؤٹ گوئنگ سوشل ہے, ایک ہے بڑا کنسرویٹو سا, مطلب لیڈ بیک کائنڈ آف پرسنالٹی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے جو آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے. نہیں, جو لیڈ بیک ہے وہ مزید لیڈ بیک لگے, وہ بیلنس کریٹ ہو نا. نہیں, بیلنس یہ کریٹ ہوگا نا کہ دیکھیں اس کی جو اوپر جو کپڑے اچھے لگیں گے وہ زیادہ کنسرویٹو ٹائپ کے کپڑے لگیں گے, زیادہ اچھے ٹریڈیشنل لگیں گے. اس کو زیادہ اسٹائلش کپڑے اگر پہنا دیں گے ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری اٹ. پنچ لائن یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین, مین کیریز دا کلودنگ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا تیسرا پی. چوتھا پی سر بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں پاکستان میں بے شمار لوگ دے آر میکنگ اے لاٹ آف مسٹیک. آپ کو اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. اوکے, اگر آپ جج ہیں, آپ سینئر جج ہیں, آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں, آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, یا آپ لائر ہیں, آپ کس لیول کے لائر ہیں, آپ سینئر لائر ہیں, آپ کی ایک بڑی پریسٹیجیس لا فرم ہے, تو آپ کو اپنے اسٹیٹس اور اسٹیچر کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. خاص طور پہ جب آپ اپنی سوشل لائف میں جاتے ہیں اور ایوننگز میں یا آفٹرنون میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کی پرسنالٹی سے وہ جج شپ ریفلیکٹ ہو, وہ آپ ایک لیڈنگ لائر آپ کے اندر سے نظر آتا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے وہاں پہ بڑا کیجول سا اپنے آپ کو کیری کیا اور لوگ ریلیٹ نہ کر سکیں کہ اوے جج صاحب بہندے بھی لگ دینے. بالکل, میں کہتا ہوں جج لگنا چاہیے, لائر لائر لگنا چاہیے. اینڈ اف اٹس ناٹ دین بلیو ان اٹس ناٹ ورکنگ فار یو. رائٹ. اچھا, یہ ہوگی چوتھی. اور پانچویں جو پوزیشن ہے, پانچویں جو میری پی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا آپ وہ لگتے ہیں. لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے, ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, انجینئر ہیں تو انجینئر لگنے چاہیے. اچھا, اب سر اس کو ہم نے بائنگ میں جب ہم بائی کرتے ہیں اس وقت ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر 5 پیس کے فالو لیس سے اگر آپ نے رانگ کلر لے لیا تو ایوری تھنگ ایلس از موڈ, چاہے وہ $1000 کا سوٹ ہے یا $1000 کی شرٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر, تو وہ آپ کو اس طرح کرنا ورک. اگر آپ کے وہ فٹ نہیں ہوتے, کپڑے فٹ نہیں ہوتے. اچھا, اس فٹنگ میں ایک اسٹیٹ آپ کو دینا چاہوں گا, ایک انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو دی اٹ گائے ہے نان وربل کمیونیکیشن کا, اس کا نام ہے رومن جیکبسن. مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو اس کے پیچھے کوئی اسٹڈی کوئی ریسرچ ہے تو وہ بتائیے. تو رومن جیکبسن, آئی مین ہی از ناٹ دیر اینی مور ان دا ورلڈ, بٹ آئی تھنک لاسٹ کپل ایئرس ہی ایکسپائرڈ. تو اس کی جو اسٹڈی ہے, جو اس نے کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے کپڑے آپ کے اوپر فٹ نہیں ہوتے تو یو لک پور. ٹھیک ہے, آپ غریب لگتے ہیں. رائٹ. اگر آپ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود ہاؤ مچ یو آر پیڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے کپڑے ہیں دے لک لائک دے آر میڈ فار یو اینڈ یو لک گریٹ ان دیٹ, دین یو لک رچ. ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے قانون میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر جگہ پہ آپ سی آر پی سی اور پی پی سی میں لکھا ہوتا ہے کہ اف ہی کمٹس دس ہی ول بی پنشڈ, ہی ول بی. تو ہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں جینڈر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سارے پیس جو آپ نے بتائے ہیں یہ فیمیل ووکلا اور فیمیل ججز دونوں کے لیے, دونوں کے لیے, کیونکہ سر ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے. نہیں بٹ سر جینڈر اسپیسیفک جو ہے ہم نہیں ہیں. کلر ہے تو آپ دونوں پہ سوٹ کرنا چاہیے, پرسنالٹی ہے دونوں پہ سوٹ کرنی چاہیے, کپڑے جو ہیں وہ میچ کرنے چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کی فزیک کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹپس آپ سے لینے اور ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں اسے ڈسکس کرنے. ہمارے یہاں پہ کسی ایک سائڈ سے شروع کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بندے کو فیشن سیوی ہونا چاہیے, جو نئے ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق, اور یہ بھی بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ اپنی فزیک اپنی پوزیشن اس کے مطابق پہنے. میں بے شمار وکلا کو دیکھتا ہوں اور ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں اور ایون بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ نئے فیشن کے ٹرینڈ, آپ کا ٹراؤزر جو ہے اگر 2 انچ آپ کے گھٹنوں سے اونچے ٹرینڈ آ گیا تو آپ پہنیں گے تو آپ پہ تو سوٹ نہیں کرے گا, لیکن لوگ پہنتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ 50 سال کے ہو گئے ہیں اور 2 انچ آپ کے گھٹنوں سے اوپر جو ہے آپ کا ٹراؤزر ہے. Does this fashion trend really need to be followed in the true spirit جس میں ینگسٹرز پہن رہے ہیں, یا آپ کو اپنی ایج اور پوزیشن کے مطابق چلنا ہے؟ سر ایج اپروپریٹ پہلی ہونا چاہیے. اگر لیٹس سے وومن ہے, لائک اگر سپوز شی از ان میچور ایج میں ہے, اف شی پٹس اے لاٹ آف میک اپ آن, بلیو ان اٹ ڈزنٹ ورک. بہت سارے ٹائٹ کپڑے پہنے, اٹ ڈزنٹ ورک. اینی وے پروفیشنل ورلڈ میں تو ٹائٹ کپڑے ویمن کے لیے پوائزن ہے. آئی مین آبویسلی شی از دیٹس دا رانگ چوائس فار ہر. اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ویسے کہ ہمارے یہاں پہ یو مسٹ ناٹ ویئر ٹائٹ کلودنگ, اگر خاص طور پہ خاتون ہے ساری دنیا پروفیشنل, ساری دنیا میں. ٹھیک, میں آئی مین آئی کین پروو اٹ ٹو یو. اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بیکاز آئی ایم شیور ویمن فیمیل لائرس آر لسننگ ٹو اٹ, کیونکہ ان کی کچھ تھوڑے سے اور ایشوز بھی ہیں. جیولری ہے, جیولری کون سی پہننی ہے, آپ نے شوز کون سے پہننے ہیں, اپنے آپ کو ویل پٹ ٹوگیدر کیسے کرنا ہے, تو میک اپ کیسے کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے اس میں یہ کہوں گا کہ میک اپ جو ہے نا, یہ لائٹ میک اپ ہونا چاہیے, ہیوی میک اپ بالکل نہیں ہونا چاہیے.
ज्वेलरी जो है वो आपकी वो हैंगिंग ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। आई मीन ऑब्वियसली जैसे पार्टी ज्वेलरी अगर आप शादी वादी पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहूँगा मिनिमल ज्वेलरी, जैसे टॉप्स हैं, पर्ल के टॉप्स मिल जाते हैं बड़े, इवन आर्टिफिशियल मिल जाते हैं। अगर आपने नेकलेस लेना है तो मिनिमल ज्वेलरी आपने पहननी है। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहनने, लेकिन आपने इतने लूज भी नहीं पहनने कि वो ऐसे टेंट लगता है। तो आपने अपनी फिजिक के बैलेंस क्रिएट करना। फिर उसके बाद आपके शूज़ हैं, मोस्टली शूज़ जो है ना उसमें वीमेन हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखें वॉक करना है, सारा दिन खड़े होना है, ऑल दैट। अगर आप हाई हील्स पहन के आती हैं, पहली बात तो ये कि हाई हील्स डजंट, बिलीव इट नॉट, इट डजंट लुक ग्रेट इन ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ठीक, आप मैसेज ठीक नहीं दे रहे हैं। फोकस सर आपकी बात पे होना चाहिए, आपकी आर्गूमेंट पे होना चाहिए, ना कि आपके किसी क्लोथिंग एलिमेंट पे हो। तो आपने अपने शूज़ जो हैं उसमें पंप्स हैं जो अपना हाई हील जो है वो इतनी हाई नहीं होती है। फिर आपने उसको मैच करना है, आपने जो उसके साथ पॉकेट बुक रखनी है वो स्लीक होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अब वापस आते हैं, मुझे ये बताएं कि टाई जो है ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और पार्ट ऑफ आवर ड्रेस एक्चुअली। सस्ती टाई ले लेते हैं, फिर उसमें सलवटें बांधती नहीं, नॉट इधर उधर जा रही होती है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि जहाँ पे हमने महंगा सूट पहना हुआ है और साथ हमने टाई पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। टेल अस बिट अबाउट। सर इसमें टाई जो है बड़ा सेंट्रल एलिमेंट है, फौरी तौर पर नज़र आती है एंड से यू नो आई मीन दैट रियली आई वुड से पुट द होल आउटफिट टुगेदर। तो टाई जो है मैं ये कहूँगा कि आपने पॉलीएस्टर की टाई नहीं लेनी, अपनी चीप टाई नहीं लेनी, अपने 100-200 रुपए वाली टाई नहीं लेनी। बिकॉज बिलीव इट नॉट इट्स नॉट गोना गिव यू दैट स्टेटस। इट्स नॉट गोना, आप कहते हैं आप बड़े सक्सेसफुल लॉयर हैं, आप कहते हैं जी आप बड़े एस्टेब्लिश लॉयर हैं, आप कहते हैं जी आपकी फर्म जो है माशाल्लाह इट्स लाइक यू नो एक्सपेंडिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन अगर आपकी टाई चीप है, बिलीव इट नॉट इट्स गोना शो एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स गोना यू नो कंप्रोमाइज ऑल योर स्टेटस एंड स्टैचर। और दूसरी है कि इसमें क्वालिटी, जब आप लो क्वालिटी की टाई पहनते हैं तो जब आप एक दो बार नॉट लगाते हैं वो सारी एक किस्म की रोप बन जाती है, रस्सी बन जाती है। क्योंकि सर टाई जो है दिस शुड स्टे वेरी फ्लैट ऑन योर चेस्ट। अच्छा एक और मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, जो अच्छी टाई होती है ना दैट्स कट ऑन ए बायस्ड एज पे उसकी जो कटिंग जब ताकि वो इनिशियली यू नो इट शुड बी यू नो नाइसली आप इसको ड्रेप करें। वेरी राइट। मुझे ये भी बताएं कि एक टाई जो है लॉन्जेविटी की बात करें, उसकी लाइफ कितनी है? हम टाई खरीदते हैं सारी उम्र वो चलती रहती है। कायदे आज़म, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि कायदे आज़म जो एक टाई एक मरतबा पहनते थे दोबारा नहीं पहनते थे। क्या वजह है? टाई को एक खास महदूद टाइम तक पहनना चाहिए। देखिए एक तो बात है कि आपके पास एक ही टाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ब्लैक टाई है तो ऑब्वियसली ठीक है। तो आप देखें आपके पास जो है ना माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है। यू आर लाइक यू नो आई मीन मिडल या टॉप एशलॉन में आते हैं, यू नो फ्रॉम यू नो फाइनेंशियल स्टेटस एंड एवरीथिंग। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, आपके पास जो है वो इनफ टाइज होनी चाहिए। मे बी यू शुड हैव डजन टाइज एंड उसमें आप कुछ थोड़ी सी टेक्सचर वाली टाई रख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें बड़े सरल से डिज़ाइन वाली टाई। तो जब आपके पास ज़्यादा होंगी तो आप सेम टाई नहीं पहनेंगे। जब सेम टाई नहीं पहनेंगे तो ऑब्वियसली इश्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम वकला, हमें पेन तो चाहिए होता है ना, पेंसिल चाहिए होता है कि हम कैरी करें, नोट्स लेने होते हैं। हम अपनी फ्रंट पॉकेट के अंदर 4-5 पेन, मोबाइल फ़ोन भी, हर शय इतनी पाई होती है। अब ये दिस इज़ फॉर दी दिस नॉट मेंट फॉर परहैप्स दैट पर्पस एक्चुअली। पॉकेट स्क्वेयर शायद आप लगा लें, लेकिन ये जो 4-5 पेन हम लगा लेते हैं उसका सर टोटली डेवास्टेटिंग उसका इफेक्ट है। पहली बात पेन लगाना चाहिए यहाँ, पहली बात सबसे नो नेवर नेवर। अच्छा उसकी वजह क्या है? मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर 2-3 बड़े गुजरे हैं, मैं वो बड़े शौक दे महंगा जिहा अरमानी का सूट होंदा है, उत्ते उन्हें क्रॉस दा पेन भी जड़ा है ना विखाण वास्ते कि क्रॉस दा पेन है। You don't need to have that pen over here. ठीक, सबसे बात है जो मैंने पहले की कि आपको होमोजीनियस हार्मोनियस लगना चाहिए, आपको एक लीनियर लुक लगनी चाहिए, आपकी कुछ चीज़ स्टैंड आउट नहीं करनी चाहिए। यू शुड लुक ग्रेट। अच्छा तो पेन का मसला एक ये है, जैसे आपने कहा क्रॉस का, मोस्टली लोग जो है चीप सा पेन लगा लेंगे। सो ऑब्वियसली ਤੁਸੀਂ क्रॉस ਨੂੰ endorse कर रहे हो? कोई मैं क्रॉस में endorse नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम सेइंग कि दिस इज द प्लेस। अब बाय द वे आप अच्छा सूट है, हम लोग क्या करते हैं, हम पेन पॉकेट रखते हैं यहाँ, सो यू कैन पुट नाइसली इन देयर। मतलब इफ यू गेट इट मेड, आप उसको कहें कि यार इसमें पेन पॉकेट रखो, पासपोर्ट साइज पॉकेट रखें, ताकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप कभी इस पॉकेट में डाल रहे हैं, कभी राइट। मोबाइल कहाँ रखना है? मोबाइल सर मैं कहूँगा मोबाइल आप कैरी करें, हाथ में कैरी करें, या आपने पॉकेट में डाला तो पॉकेट सैग कर जाएंगी और उसके बाद बल्ज कर जाएंगी। लाजमी और जितनी अच्छी मर्जी फिटिंग हो, तो यहाँ अगर मैंने अपना सेल फोन डाला है तो ऑब्वियसली इसका बल्ज एंड ऑल दैट। पॉकेट स्केयर, टेल अस बिट अबाउट पॉकेट स्केयर आल्सो। आई मीन लोग पहनते हैं, नहीं भी पहनते, बास नहीं पहना होता है तो इस तरफ झुके होते हैं, वो लगता है जिसमें बड़ा भारी जी शय पा ली। नो व्हाट इज दिस? सर एक्चुअली सबसे पहली चीज़ है कि इसका नाम पॉकेट स्केयर है, ये रुमाल नहीं है नाक साफ करने के लिए ठीक है, खाना खा के आस्ते साफ करने के लिए। सो इट्स कॉल्ड पॉकेट स्केयर। तो इसकी जो साइंस है वो ये है कि
پاکٹس کو اگر آپ اف یو آر اے پاکٹ اسکیئر ٹائپ آف گائے، ابھی ٹائپ ان کی بھی بات کریں گے اس کے بعد، لوگ کہتے ہیں جی ٹائپ ان لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے، یہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے. اس میں سر رول آف جو ہے تھم جو ہے وہ یہ ہے کہ اف یو فیل کمفرٹیبل ود دس دین ڈو اٹ. اچھا پھر بھی وہ یہ ہے کہ رحمان ملک کی طرح مت کریں، وہ ٹائی کے ساتھ اس کو آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں بڑی کنٹرائیو لک نہ نکالیں. نہیں وہ کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے، ہمیں سمجھنا چاہیے نا. وہ کرتے کیا تھے کہ جو ٹائی کا پیٹرن تھا اسی کا وہ پاکٹ اسکیئر لگاتے تھے. اچھا یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے بالکل نہیں سر. یہ بڑی ہوکی لک ہے، بڑی کنٹرائیوڈ لک ہے. اس پرابلی 20 years old. اگر آپ آج کرتے ہیں نہیں لیکن آپ کا پاکٹ اسکیئر کس سے میچ، آپ کی شرٹ کے ساتھ؟ شرٹ کے ساتھ میں جس سجیسٹ کرتا ہوں، جیسے اب آپ نے وائٹ کے ساتھ اس کو کمبائن کر لیا، اگر آپ نے لائٹ بلو شرٹ پہنی تو لائٹ بلو کے ساتھ. یہ بیلنس ہونا چاہیے. دس شوڈ ناٹ بیکم اے پرومیننٹ ایلیمنٹ آف یور، although it's right there is prominent. اگین وہ اوور پاور نہ کرے آپ. ٹھیک ہے، اوور ڈریسنگ نہ ہو، ٹھیک سے کہتے ہیں سافٹر لک نکلنی چاہیے. رائٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو شوڈ فیل کمفرٹیبل ان دس، کہ اگر آپ کی واک ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے، آپ ایسے ٹلٹ ہو جاتے ہیں تو دیٹ مینز وہ کہتے ہیں وزن فیل کر دینے کے ساتھ یو نو. اچھا اب آگے چلتی ہیں. آپ کا بیلٹ اور آپ کے شوز اور آپ کی گھڑی، ان تینوں میں کیا ہارمنی ہونی چاہیے؟ کہ آپ نے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیلٹ بلیک ہے، جوتا براؤن ہے، گھڑی جڑی اور نیلے رنگ دی ہے. ڈو یو تھنک اس میں بھی کوئی ہارمنی؟ ساکس بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں، اور ساکس بھی ایڈ کر لیں. سب سے پہلی بات ہے بیلٹ اور شوز کی بات کر لیتے ہیں. بیلٹ اور شوز جو ہیں وہ آپ کے جو کلر کی شوز ہیں وہی اسی کلر کے بیلٹ ہونی چاہیے. اچھا بیلٹ میں ایک دو چیزیں اور ہیں. بیلٹ کی سائز کتنا ہونا چاہیے، بکل کا سائز کتنا ہونا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ بعض کا اتنی لمبی بیلٹ ہوتی ہے وہ سوراخ ہی نہیں لبدا، رائٹ، اور وہ لگتا ہے کہ پورے پیٹ دی دو باری تو سنبھلنی ہے. ایک ہے گل. تو دوسری یہ کہ آپ نے بیلٹ جو بکل ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ جو بڑے بکل والی بیلٹ ہوتی ہے وہ کیجول بیلٹ ہے. تو آپ suit to be worn with the jeans or things like that, not with the formal dress. Not with the formal suit. And I see a lot of lawyers and a lot of guys doing that. ٹھیک ہے. But چھوٹے small size کی بیلٹ کا بکل بھی تو ہوتا ہے. وہ میں بتانا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کا سر پہلی بات ہے بیلٹ جو ہے وہ 1.5 انچ سے زیادہ وائڈ نہیں ہونی چاہیے. اوکے کی بیلٹ ہے یہ، اس کا رول ہے. We are talking about the formal dressing actually کہ 1.5 انچ سے زیادہ نہیں. 1.5 انچ سے زیادہ نہیں چاہیے. اس کے اوپر کوئی ہیوی اسٹچنگ نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. اور جو بکل ہے اس کے اوپر کوئی لوگو موگو نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ کوئی فیک لوگو گوچی لکھا ہوا ہے یا رالف لارن لکھا ہوا ہے. سر نہیں لاندے نا، وہ جڑا ایتھے جڑا لوگو لگے ہوندا منو پہلے ٹیل می بٹ اباؤٹ دیٹ. ایکچولی میں بیلٹ پہ پھر آتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگو لگا ہے ارمانی کا، میں دکھاتا ہوں بار بار یوں کر کے کہ یہ ہے، یہ کیا ہے سر؟ اس سے بگ نو نو. پہلی بات ہے کہ یہ لوگو اس لیے نہیں لگا ہوا، رالف لارن نے اس لیے نہیں لگایا ہوا یا ارمانی نے اس لیے نہیں لگایا ہوا کہ یو شو اٹ. اس کی اگر آپ اسٹچنگ دیکھیں تو اس میں اسٹچنگ بڑی، اس نے بڑی سافٹ اپنا باریک سی اسٹچنگ اتار لیں. وہ ہوتا ہے صرف اسٹور میں اس کو ہینگ کرنے کے لیے، ہینگر اپیل کے لیے ہوتا ہے. سو اس نیور ایور بی. اگر کہتے ہیں نا کہ فیشن میں آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کرنی ہے. بلکہ میں ایک دن وہ ایمپوریم میں گیا تو آئی سو اے فیملی اینڈ اے گائے واز لائک ہی ریئلی لکڈ گڈ اینڈ ہی واز لکنگ آل ہمسیلف اینڈ لک لائک ہی از اے پیکاک دیئر. اور ساتھ میں وہ اس کے لیبل لگا ہوا تھا. سو یو نو ہی wasn't aware of that. No, absolutely not. آپ اس کو ریموو کر دیں. اچھا getting back to the belt. بیلٹ پہ لوگو جو ہے، بیلٹ پہ بالکل لوگو نہیں ہونا چاہیے. فیک لوگو تو آپ کو اٹ ول ہرٹ یور کریڈیبلٹی. اور بیلٹ آپ کے شوز کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. بلیک کے ساتھ بلیک ہونی چاہیے، براؤن کے ساتھ براؤن ہونی چاہیے. آج کل بائی دا وے ایسی بیلٹس ملتی ہیں جو ریورسیبل بیلٹس ہیں، میں نے بھی لگائی ہے. تو آپ کو اس کو ریورس کر لیں تو وہ آپ کی براؤن بن گئی اور وہ آپ کی بلیک. یوزلی بلیک اور براؤن ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو دونوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب شوز جو ہیں اس کے ساتھ بلیک. اچھا اب شوز کی بات کرتے ہیں. مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ آئی کین پروو اٹ ٹو یو. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جتنے اسٹیبلش ٹاپ کے لوگ ہیں وہ کبھی جو ہے وہ کیجول شوز نہیں پہنتے سوٹ کے ساتھ. سوٹ کے ساتھ ہمیشہ لیس اپ شوز چلتے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہو گیا. اینڈ آئی سی اے لاٹ آف گائز ہیئر یو نو، مطلب سوٹ ایک یو نو اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے وارڈروب کا. اٹ نیڈ اسٹرانگ ٹائپ آف شوز. شوز میں بھی کائنڈس ہیں نہیں، لیکن وہ وائٹ ٹو جو اتنی بڑی وائٹ ٹو والا جوتا پہنے زبردست شوز ہے، آپ بہترین لگ رہے ہیں. وین یو لک ایٹ یور شوز ایکچولی تو اس کا جو اتنا بڑا منہ سامنے ہے سر، وہ میں کہوں گا پتہ نہیں کس نے ڈیزائن کیا ہے پاکستان میں. اینڈ ہوز وائی بیکم اور پاپولر. ایک مردوں کے جوتے اتنے تھن سامنے سے ہیں. یہ دو ایکسٹریم جو ہیں سر، نو کیا کریں؟ دے ڈونٹ لک پروفیشنل. And I would say that نہیں پہننے ever. چاہیے. No sir, don't even. جوتا مہنگا پہنے یا نہ پہنے، سستا جوتا پہن سکتے ہیں، لیکن یہ دو کام نہ کرے کہ اتنا بڑا اس کی ٹو ہو سامنے سے یا اتنی تھن ٹو. It has to be. اور لیسز والے جوتے لیسز والے شو پہنے. اور آکسفورڈ شوز ہے، اگر آپ you can look it up in Google. آکسفورڈ کی ایک شیپ ہے، that is like world wide known. آئیڈیل، اور پوری دنیا سے لوگ اسے پہنے. اچھا اب آگے ساکس کی بات. جی ساکس کیسے میچ کرنی ہے آپ نے؟ ساکس میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا، اب یہ بتائیں
کہ یہ ساکس میں چونکہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو نظر آتا ہے نا اس کو, اور وہ نیلی پیلی کالی دنیا دا ہر رنگ تو ساکس سے نظر آتا ہے. کس سے میچ کرنا ہے مجھے اپنے ساکس کو اپنے ٹراؤزر کے ساتھ, اپنے شو کے ساتھ؟ ایٹ ٹائم لوگ اپنی شرٹ کے ساتھ بھی اس کو میچ کرتے ہیں. دیٹس اے ٹیریبل مسٹیک. اوکے, آپ نے شوز کے ساتھ میچ کرنا ہے یا آپ نے ٹراؤزر کے ساتھ میچ کرنا ہے. اس کا رول آف تھم یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹراؤزر سے میچ کرنا ہے تو اسے ڈارکر کر لیں, ٹھیک ہے, یا شو کے ساتھ جو کلر ہے اس کے ساتھ کر لیں. سر صرف آپ کی وارڈروب میں 4 کلرس ہونے چاہیے اینڈ نتھنگ ایلس. آپ کے پاس بلیک, اور بلیک جو ہے کم از کم آپ 1 ڈزن یا ½ ڈزن رکھیں, ٹھیک, یو نو یو گونا چینج اٹ ایوری ادر ڈے اور سم تھنگ, ایوری ڈے رادر. ساکس چینج ہونی چاہیے. پھر آپ ڈارک نیوی کر لیں, پھر اس کے بعد آپ گرے کے 2-3 ڈارک شیڈ رکھ لیں, اور ایک براؤن میں جیسے خاکی کلر کا اگر آپ نے جو براؤن شوز پہننے ہیں تو یو نیڈ دیٹ. اچھا, اس میں سر ایک اور ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی جو ساکس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. ہاں, اب جب بھی آپ نے بات کی جب بیٹھتے ہیں تو رائڈ کرتی ہے, پینٹ رائڈ کرتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو نو آپ کی اسکن نظر آ سکتی ہے. رائٹ, اسکن نظر نہیں آنی چاہیے. اسکن صرف 2 جگہ پہ نظر آنی چاہیے, آپ کا فیس اور آپ کے ہاتھ. اس کے علاوہ اسکن کہیں نظر نہیں آنی چاہیے. ایون آپ کی شرٹ ہے, اگر آپ نے شرٹ پہنی ہے تو جو اس کا پلیکٹ ہوتا ہے اس کے بٹن ہوتا ہے, اس کو بٹن کو بند کریں تاکہ آپ جو ہی بات کریں گے ایسے تو آپ کی ساری اسکن نظر آئے گی. سو دا آئیڈیا از دیئر کہ آپ کی اسکن, اور اینڈ یو نو ویری ہائی پلیسز پہ ہائی لوگ یو نو آئی سی دیٹ کہ وہ ایک دم اسکن نظر آ گئی اینڈ ہائیلی ان پروفیشنل. بالکل ان باتوں کا. اچھا, ڈیزائنر جو آپ کی ساکس ہیں, اسٹے اوے فرام دیٹ, جن کے اوپر ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یہ سارا. دیکھیں, آپ اسٹیٹمنٹ دیں اپنی پرسنالٹی سے, آپ اسٹیٹمنٹ دیں اپنے یہ ہو یو آر. بالکل ٹھیک, ٹھیک. ہماری خواتین اور مرد دونوں جو ہیں جب ہم بلیک ڈریس پہنتے ہیں تو ہمارے اکثر ڈینڈرف اور مٹی اور یہ بہت ویزیبل ہوتی ہیں. اس کا حال بتائیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں, کیا ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ ایکچولی, ہمیں کیا برش رکھنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ سر برش از ناٹ گونا ڈو اٹ. ایک آتا ہے لنٹ برش, اچھا LINT لنٹ برش. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اچھے ڈرائی کلینر سے مل جائے گا. آئی تھنک پرابلی گونا کاسٹ یو مے بی 500 روپیز. میں کہوں گا 3 لنٹ برش لے لیں, ایک گھر میں رکھیں, ہاں, بیکاز یو نو وین یو آر کمنگ آؤٹ آف دا یو نو آپ دیکھیں کیونکہ لنٹ تو نہیں ہے, لنٹ ریموو کر لیں. دوسری بات ایک اپنا کار میں رکھیں. سو مے بی یو آر گوئنگ ٹو اے میٹنگ اور سم تھنگ. سر دیر از نو جسٹیفیکیشن فار ناٹ لکنگ گڈ اینڈ پرفیکٹ. یو آر سو رائٹ. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اس کے بعد کیونکہ سر دا ورلڈ یو نو اٹس ناٹ گونا یو نو گیو یو اینی چانس, اٹس ناٹ گونا کٹ یو اینی سلیک. تو آپ نے وہ کرنا ہے. اس کے بعد ایک لنٹ برش اپنے آفس میں یا اپنے چیمبر میں رکھیں, اور آپ میک شیور کریں کہ جو ہی آپ یو نو وین یو آر پریزنٹنگ یور سیلف, آپ نے کسی یو نو اف یو ہیو ہیلپ اینڈ آل دیٹ, وی ہیو آل ہیلپ, اسے کہیں یار لنٹ کر دے اس کو, وہ لنٹ برش جو ہے ریموو کرتا ہے. اچھا, ایک میں آپ کو دیسی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو لیٹس سے اف یو ڈونٹ ہیو دا لنٹ برش اینڈ یو ڈنٹ انویسٹ ان اٹ اینڈ یو ہیپن ٹو بی ایٹ اے پلیس اینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, سر آپ واش روم میں جائیں, آپ اپنے ہاتھ تھوڑے سے گیلے کریں, بالکل ایسے یو نو ناٹ لائک ریئلی ویٹ, تو آپ ایسے کریں, ایسے ایسے ایسے, تو وہ آپ کی بٹھی اور جو ڈینڈرف ہے وہ سب اتر جائے گا. لنٹ برش بھی انفیکٹ اس کے اوپر ایک لیئر ہے پیپر کی, اور وہ ریموو ہو جاتی ہے اور پھر نیچے سے فریش نکل آتا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ ساری باتیں ہم نے بڑی زبردست کر لی. جب آپ پروفیشنل ہیں اور اس لیول پہ ہیں, اس میں آپ کو how many suits you have to have in your wardrobe actually? This is very important. بعض کا ایک ہی سوٹ ہوتا ہے, بڑا کوئی نکالیں گے تو 2 سوٹ لے لیں گے. What do you think is sufficient in our wardrobe? دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ جو کلر کمبینیشن ہے میں وہ پہلے بتا دیتا ہوں. obviously if you wear black you know most of the time then you should at least have 2 or 3 black suits تاکہ آپ ان کو روٹیشن میں رکھیں. ٹھیک, لیکن ایک ہی سوٹ بار بار پہنیں گے تو obviously wear and tear زیادہ ہوگی. رائٹ. اس کے بعد آپ اس کو پریس کروائیں گے. اچھا, پریسنگ میں ڈرائی کلیننگ میں ایک رول ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ڈرائی کلیننگ کیا جاتا ہے سوٹ کو, اینڈ آئی تھنک اگر آپ باہر ٹریول نہیں کرتے, آپ بائک پہ نہیں جا رہے ہیں کہیں, آپ کو یو نو یو ناٹ ان دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ, آپ صرف گاڑی میں آتے ہیں, آفس میں آتے ہیں, تو آئی وڈ سے کہ آپ کو اتنی بار اس کو ڈرائی کلین کرنے کی ضرورت نہیں. مے بی twice a year. اچھا, زیادہ نہ کروائیں, مطلب نہ کریں سر, بالکل ہے وہ, اٹ ول کل دا فیبرک. اچھا, نہیں, یو آر سو رائٹ. اب مجھے فیبرک کی کیئر کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم کالے سوٹ تھے جو استری مارنے ہیں نا, تو اینج چمک نکل دی ہے جویں یو نو واٹ از دس. نہیں سر, میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے بات ہے کہ جیکٹ جو ہے نا وہ تو آپ پریس کرنے کی کوشش بھی نہ کریں گھر میں. ٹھیک, وہ آپ وہاں پہ ڈرائی کلین سے کرائیں گے. ٹھیک ہے. ایٹ دا موسٹ جو ہے پینٹ کی کریز جو ہے بعض اوقات کرنی پڑتی ہے, تو آپ کوئی میڈ ہے یا کوئی آپ کر رہے ہیں, جو بھی ہے آپ ایسے کریں, اس کو فلیٹلی آپ اس کو یو نو وہاں پہ اس کو یو نو اسپریڈ اٹ. اس کے بعد اس کے اوپر رکھیں کپڑا کاٹن کا, پھر اس کے اوپر اسٹیم کے ساتھ کریں. دیٹس دا وے.
آپ نے ایون شرٹ کو بھی میں کہتا ہوں شرٹ دیکھیں سر یو نو ہیٹ جو ہے وہ دیٹ ول کل اٹ, تو آپ نے اس کے اوپر ایک کلاتھ رکھ کے اس کے اوپر آپ نے باتیں بہت ساری کرنی ہے, ٹائم تھوڑا ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ تو ایک پروفیشنل لائف ہے, آپ کی ایک سوشل اور پرسنل لائف بھی ہے جہاں پہ آپ نے ایک اپنی اسی پرسنالٹی کو لے کے جانا ہے. یو گو ٹو دی ویڈنگز, فنکشنز, ایونٹس. اگین واٹ کائنڈ آف ڈریسنگ, یہ ساری باتیں وہاں پہ بھی اپلیکیبل ہیں. کتنے آپ کے پاس سوٹ, میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی کلوزٹ میں وارڈروب میں 30-40 سوٹ پڑے ہیں اور وہ کئی سال تک پہننے کا موقع نہیں ان کو ملتا. واٹ یو تھنک از ریزنیبل, استعمال کریں, نئے بنوا لیں کہ بھائی انسٹیڈ کہ آپ رکھ کے ان کو دیکھتے رہیں کہ یہ میں نے 10 سال پہلے خریدا تھا, 12 سال پہلے, اور پھر یہ فخر محسوس کریں کہ 12 سال سے ابھی تک میری فزیک اسی طرح ہے. یو بیٹر ویئر دوز. نہیں سر, سب سے بڑی بات ہے کہ میں جو پروموٹ کرتا ہوں یہ ہے کہ آپ کا وارڈروب کیپسول وارڈروب ہونا چاہیے. کیپسول وارڈروب میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے سوٹ میں جو کلر سجیسٹ کرتا ہوں, آپ نے لائف اسٹائل کی بات کر دی تو بلیک سوٹ سے بھی اب ہم دوسرے سوٹ بھی ایڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس 4 کلرز کے سوٹ جو ہے نا بیسک کلرز ہیں. ایک تو بلیک ہے, obviously اس میں آپ 2-3 کر سکتے ہیں بیکاز دیٹس یور کائنڈ آف یونیفارم. دوسرا کلر آپ کا جو ہے وہ ہے چارکول کلر. چارکول از آلسو کلوزر ٹو بلیک بٹ اٹس اے ویری گریسفل suit that you can have in your closet. Then it's dark navy. Dark navy جو ہے it has authority and it has also approachability. آپ سر کلائنٹس کو ملتے ہیں تو سر ضروری نہیں کہ آپ کسی میں یا آپ باہر جاتے ہیں اوکیجن پہ یا کسی سوشلی آپ ایکٹیو ہیں تو ڈارک نیوی جو ہے دیٹ ول گیو یو دیٹ کائنڈ آف لک, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس مڈ گرے کا سوٹ ایک ہونا چاہیے. اچھا وہ بھی, تو یہ چار کلر جو ہے نا یہ ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. I would say stay away from olives, I would stay away from beige color. یہ ہیں جنہیں کہتے ہیں پاور سوٹس. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے پاور سوٹ کی آپ نے بات کی, سوٹس بہت ایکسپینسو ہیں. جب ہم سوٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لائک اٹ ایٹ ٹائم کاسٹ یو لاٹ آف منی اینڈ آل دیٹ. ڈو یو تھنک اے ریزنیبل بجٹ میں یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں؟ آئی مین خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسپیشلی ڈیزائن کروانے ہیں, اپنی فٹ کے مطابق بنوانے ہیں, تو پھر ایک ایڈیشنل کاسٹ اس میں نظر آتی ہے. اچھا یہ ہم کروائیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے فردر ایکسپینسو. سب سے پہلے سر کاسٹ کو جو نا کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ایکچولی کاسٹ کیا ہے. میرے نزدیک جو ہے کاسٹ یہ نہیں کہ آپ نے ہاؤ مچ یو پیڈ, کاسٹ یہ ہے کہ ہاؤ مچ یو پیڈ اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز یو وور دیٹ آرٹیکل. جیسے شرٹ ہے, اگر آپ چیپ شرٹ لیتے ہیں تو چیپ شرٹ کا کیا ہوگا, یہ جو انٹرفیسنگ بکرم ہوتا ہے انہوں نے چیپ لگایا ہوتا ہے, یہاں ببلز بن جائیں گے, یہاں بکر ہو جائے گا. آپ نے 700-800 روپے کی شرٹ لے لی, 1000 روپیز کی شرٹ لے لی, تو آپ نے 2-3 بار شرٹ پہنی, شرٹ جو ہے شرنک کر گئی, اس کے بعد وہ اس کی فٹنگ وہ نہ رہی, اٹس آل دیٹ. سو پریکٹیکلی شرٹ از شارٹ. کالر نے کافی ہیں شرٹ جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہی شرٹ لیٹ سے آپ نے 2000 میں بنوا لی. Now it's like okay, so آپ 1000 پے کرتے ہیں, 2000 پے کر دیے. Now you can have 35 washing out of this, 30 washing out of that. It's going to stay crisp, it's going to stay very nice, and it's going to stay very professional. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کو اگر آپ نے 2000 کو آپ نے 30 ٹائمز ڈیوائڈ کر لیا تو اٹ ول پرابلی $34. تو اس کی یہ کاسٹ پر ویئرنگ فارمولا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سوٹس میں ہے, اگر آپ چیپ سوٹ لیتے ہیں, چیپ سوٹ مل جائے گا آپ کو 6-7 ہزار کا مل جائے گا, 8 ہزار کا مل جائے گا, 10 ہزار کا مل جائے گا. کیا ہوا, اس کے اندر انہوں نے گلو کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے, جو ہی آپ اس کی ڈرائی کلین کرتے ہیں ساری ببلنگ. ٹھیک ہے, وہ ببلنگ آ جاتی ہے. تو کیا ہوا, آپ نے 2-4 دفعہ پہنا اور ایکچولی دیٹ از آپ اسے پہنتے رہیں لیکن بٹ اٹس ناٹ گڈ اینی مور. میں ٹپس آپ سے لے رہا ہوں, یہ بڑی زبردست. آپ نے جب اپنا کوٹ اتارنا ہے اور اس کو ہینگ کرنا ہے تو ہم بڑا کیجولی ہینگ کر دیتے ہیں, ادھر رکھ دے ادھر رکھ دے, اینڈ اٹ گوز آؤٹ آف شیپ. ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے کیئر فار دیٹ ٹو؟ بالکل ایبسولوٹلی. میں کہوں گا کہ آپ کے پاس ایک ہینگر جو ہے ووڈن ہینگر ہونا چاہیے, اور اس پہ آپ نے اس کو ہینگ کرنا ہے, اور اس کو وائر ہینگر پہ کبھی بھی ہینگر پہ نہ رکھیں. وائر ہینگر پہ رکھنے سے وہ اس کے شولڈر سے ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر ووڈن ہینگر فار دیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اپنے گھر میں آپ کلوزٹ کے اندر اس کو یو ہیو اے پلیس دیئر, یو نو پراپرلی ہینگ دیئر وین یو گو ہوم. یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب آپ نے کسی چیز کے اوپر ایسے اٹس جسٹ ہینگنگ دیئر وداؤٹ بینگ ٹیکن. اور واش روم کے اندر ہینگ کرنے کے لیے ایک آپ کے یہاں پہ پیچھے ایک جگہ بنی ہوتی ہے جس سے کبھی آپ کسی ہوٹل میں جائیں, ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم اگر آپ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایک آخری چیز مجھے آپ یہ بتائیں, وہ یہ ہے کہ ہم ڈریس اپنے لیے پہنتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی ایک امپریشن دینے کے لیے, لیکن لوگوں کو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں انڈر گارمنٹس جو ہے, ہمارے جو ویسٹ ہے, وہ اسٹنک ایٹ ٹائم, پسینہ نکل رہا ہوتا ہے, ہمارا ڈریس بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے, ہمارا ڈریس خراب ہوتا ہے, ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے. How to care for that? دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا, جس what I suggest is کہ آپ نے انڈر شرٹ پہننی ہے.
अंडरशर्ट जैसे अच्छा अंडरशर्ट वो पहलवानों वाली नहीं, आपने बाजू वाली पहन एक तो वो है ना, इस ताकि डूड आपके अंडर आर्म जो है वो भी उसमें हाँ, कवर हो, उसमें और है दैट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया जहां पे सबसे ज्यादा शायद आप स्वेट करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो कहते हैं ना यू कैन स्वेट फ्रॉम इनसाइड बट डोंट शो दैट यू आर स्वेटिंग, राइट ये भी होता है ना बात ठीक का, तो वो स्वेट शो होगा। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो लाइफ है ना शर्ट की वो भी एक्चुअली दैट विल बी यू नो लॉन्जेविटी उसकी इफेक्ट होती है, क्योंकि उसमें पर्सपिरेशन में केमिकल होता है एंड दैट यू नो ईट्स अवे योर फैब्रिक एंड ऑल दैट। सो आई वुड से strongly I don't for myself I don't remember that I have ever worn a shirt without undershirt। बिल्कुल ठीक, अंडरशर्ट में आप जो है ना वो रहेंगे, उसके बाद डिओड्रेंट यूज करें यार। हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा उसमें ये है कि यार कोई ब्रांडेड लें, आप डोंट गो फॉर लाइक चीपर थिंग्स एंड देन यू नो डिओड्रेंट यूज करें। उसके बाद सर डिओड्रेंट रिपेलेंट ना यूज करें, राइट इतना स्ट्रांग हो नहीं वो उसकी बात ठीक है। उससे वो थोड़ा सा परफ्यूम की बात करते हैं, क्योंकि यू नो आई मीन ऑब्वियसली वहाँ पे हॉट है, ह्यूमिड है, आप करना चाहिए, लेकिन सर पाकिस्तान में लोगों को परफ्यूम लगाना मोस्टली लोगों को नहीं आता। वो पता क्या करते हैं, बताइए ना वो क्या बताते हैं, वो लेट्स से कि ये परफ्यूम की बोतल है, ये वो क्या करते हैं करें, डेमोस्ट्रेट वो ये लेते हैं यहाँ से एंड वो जैसे वो करते हैं वैसे वो करते हैं ओके सारा कपड़ों के ऊपर, ठीक है सारा कपड़ों के ऊपर, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि ये लें और उसके बाद आप ये अपनी रिस्ट जो है इसके ऊपर 2 स्प्लैश ऐसे, मे बी 1 अगर स्ट्रॉन्ग है तो मे बी 1 इज गुड, एंड ऑल यू हैव टू डू इज दिस अंडर योर हियर। हाँ और ऑलराइट ठीक है, डोंट अप्लाई डायरेक्टली हियर, ठीक है। तो अब ये अपने क्लोज पे नहीं है, अच्छा क्लोज पे आया तो फिर देन ऑब्वियसली क्लोज क्या डर्टी है, नॉट ओनली दैट एक्चुअली इसके अंदर देखिए अल्कोहलिक कंटेंट है, आपका जो फैब्रिक के अंदर जो केमिकल है उसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो उसको डिशेप करेगा। यू मस्ट रियलाइज कि जब भी आप क्लोथिंग के साथ इसको लेंगे इट्स गोइंग टू लीव एन इंपैक्ट ओवर देयर, अप्लाई इट ऑन द स्किन बट नॉट। और दूसरी बात ये है कि जब क्लोथ जो है वो डर्टी होते हैं, स्मेली होते हैं, तो ये स्मेल मिलके उसके साथ एक बहुत ही oh my god you can stand that, thank you, so I would say do this and लास्ट बात जो मैं करना चाहूँगा ये है कि आपके पास 3-4 चॉइसेस हैं दैट यू कैन अप्लाई। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी ब्रांड के पास चले जाएं अपने यू नो यूनिफॉर्म सूट, ब्लैक सूट, या फॉर दैट मैटर अपने वार्डरोब के लिए, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस के ब्रांड में जो बंदा बैठा हुआ है यू नो ही और शी कैन नॉट सर्विस यू। दूसरा आप किसी यू नो डिज़ाइनर के पास चले जाएं, डिज़ाइनर जो हैं दे वांट मेक यू लुक यूनिक एंड वी डोंट वांट टू लुक यूनिक, वी वांट टू लुक यू नो लाइक प्रोफेशनल, तो यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर और आल्सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो उसके बाद टेलर के पास चले जाएं, टेलर के पास जैसे कहा कि उसके पास एस्थेटिक सेंस नहीं है, सो हाउ इज वो आपको कहेगा अच्छा ये बताएं आपकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए। तो देन यू हैव फोर्थ चॉइस, वो ये है कि मेरी तरह के कंसल्टेंट हैं, यू नो राइट नाउ आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान, बट इफ़ यू ट्रैवल द वर्ल्ड देयर आर पीपल दैट कैन हेल्प यू आउट। उसके पास जाएं, वो पूरा आपकी बॉडी टाइप देखे, आपकी कलरेशन देखे, आपकी पर्सनैलिटी देखे, उसके बाद आपकी विजन कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपनी कंपनी अपनी की लॉ प्रैक्टिस है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो आपकी विजन को लेके वो आपको इनकॉर्पोरेट करके एंड सो इफ यू वांट टू कम टू मी, हमें ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच हामिद भाई, बहुत शुक्रिया। ये बहुत जिस तरह मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सेशन था और इसे शायद आपको बार बार देखना चाहिए। हम यहाँ पे हामिद भाई का जो नंबर्स हैं और ईमेल है ये डिस्प्ले करें, ये इसे आपके रिकॉर्ड के लिए हैं कि वेरेवर यू डिज़ायर, ये इतने जेनरस हैं, कपड़े बनवाने वो तो जाएं, और वकला को तो वैसे इन्होंने अनाउंस किया है कि दे गिव अ स्पेशल डिस्काउंट टू देम एक्चुअली, लेकिन अदरवाइज भी आप वैसे भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई मुश्किल आ रही हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, send him a message, call him, write him an email, and he is very prompt to reply that. And on top of that, I will just suggest you, advise you कि ये मशवरे बहुत कीमती हैं, आप अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी जो है इट इज गोइंग टू हैव अ मैनी फोल्ड इम्पैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वेदर इट्स अ कोर्ट ऑफ द पर्सनल लाइफ और द सोशल लाइफ एक्चुअली। लेट्स enhance and empower ourselves in a better way through our dressing. Thank you very much.